أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذرا شروع سے کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ اعوذ متکلم کا صیغہ ہے نا. نعوذ کہیں گے تو ہم ہوگا، ٹھیک ہے نا. ہم اعوذ باللہ، بے میرا سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. باللہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے. اعوذ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ، اعوذ تعوذ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. یعنی اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی، اے اللہ میں مجھے اپنی پناہ میں رکھو. ہاں کس سے؟ من الشیطان الرجیم. من الشیطان، من سے، شیطان میں شیطان کا چوک لگانا، یہ اس طرح نشانہ لگانا. وہ نشانہ لگاتا ہے، کیا نشانہ لگاتا ہے؟ وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا، ہیں نظر تو نہیں نہ آتا. نظر نہیں آتا تو وہ ہمارے جو خیال ہے، سوچ میں داخل ہوتا ہے. بے شک انسان کی شکل میں ہو، بے شک شیطان کی شکل میں ہو. شیطان جو ہوتا ہے انسان کی سوچ میں، وہ اس کو کہتا ہے، اس میں اس طرح کے خیالات لاتا ہے. آپ پڑھنے آئیں گے تو وہ کہیں گے یار 12 سے آج رہتے تو کل شروع کر لیں گے. اسی طریقے سے تمام معاملات میں اعوذ باللہ، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. من الشیطان الرجیم، شیطان رجب سے. رجم ہوتا ہے، رجیم ہوتا ہے جس کو پتھر مارے گئے ہو، جس کو راندہ ہو، اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب بھی ہم پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. جب بھی آپ قرآن پاک پڑھنے لگیں تو کیا کرنا ہے؟ فاستعذ باللہ. تعوذ اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اعوذ باللہ، یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے. یہ بات ہوگی ٹھیک ہے. اس پہ اور باتیں ہوتی رہیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کی جب پناہ میں بندہ آ جائے گا تو جس طرح آپ اپنے والدین کی پناہ میں ہیں تو آپ کے والدین کو کراس کر کے آپ کو چھیڑے گا نا. اگر آپ کے تایا ابو ہیں یا دوسرے والدین ہیں یا اپنے استاد کی، یہ ایک عام مسئلہ ہے. تو اللہ جو سارا سب جہان کا مالک ہے، جب ہم اس کی پناہ مانگیں گے تو وہ ہماری حفاظت لازمن کرے گا. اگر دل و جان سے مانگیں گے تو. اگر دل میں خرابی ہوگی، شیطان کا کہنا مانیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بے سے، یہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ الہ ہوتا ہے معبود جس کی عبادت کی جائے. تو بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے. رحمان اور رحیم مختصر بتاتا ہوں کہ ابھی سورج، زمین، آسمان، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے. اس کے بعد قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آتا ہے بھئی اس کے بعد یہ ساری چیزوں کو میں نے پیدا کیا، سورہ سجدہ میں آتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے انسان کو پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی. اور روح کا مطلب یہ تھا جتنی جو ہدایت آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ پہ موجود ہے. یہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، انسان میں یہ چیز موجود ہوتی ہے. کیا آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں تو آپ کو پتہ نہیں جھوٹ بولنا صحیح ہے یا غلط ہے، پتہ ہے نا. اسی طرح ہم چوری کو کرتا ہے دنیا کا کوئی انسان، یہ نہیں ضروری مسلمان ہی ہو، دنیا کا کوئی شخص جب وہ چوری کرتا ہے تو اس کو پتہ ہے میں چوری کر رہا ہوں. ڈاکہ زنی کرتا ہے، وہ ساری دنیا کہتی ہے وہ ڈاکہ کر رہا ہے. اگر وہ زنا کاری کرتا ہے یا بددیانتی کرتا ہے یا حرام کھاتا ہے یا غلط چیزیں کرتا ہے، صاحب کو یعنی ہدایت بری اور اچھی چیز کا اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی انسان کے دل میں رکھی ہوئی ہے جب اس کو پیدا ہی کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اور رحمان اس لیے ہے وہ ہمیں چیزیں دیے جا رہا ہے. ہماری ایک سانس آتی ہے تو دوسری سانس تقاضا کر رہی، دوسری آئے، اگر نہ آئے تو بندہ مر جائے گا. ہماری سانس بن مانگے آ رہی ہے. آنکھیں دیکھ رہے ہیں میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، بن مانگے میں آپ سے کلام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت برسے جا رہی ہے. جب برسے جا رہی ہے تو چیزیں گننے کی تو ختم نہیں ہوں گی. رحیم جو ہوتا ہے اس کی یہ بھی ساری یہ بہہ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب کئی بعض چیزیں یہ رحیم بھی ہے. جس طرح ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طریقے سے ہے کہ جب ہم کوئی چیز ہمیں
بھوک لگتی ہے، کوئی چیز مانگتی تو پھر کئی چیزوں کا ہم تقاضا بھی اس سے کرتے ہیں، اللہ ہمیں زیادہ گھر دے دے، بعض لوگوں کو گھر نہیں دی، بزنس دیا یا گاڑی دے دے اور چیزیں دے دے، یا کوئی مسئلہ آ گیا، بیمار گئے تو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، تو وہ ساری رحمان اور رحیم میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، رحمان اور رحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے. اب بسم اللہ ہم جب شروع کریں گے، بعض لوگ شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی غلط کام کرنا شروع کرتے ہیں، غلط کمائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، غلط سوچنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے شروع میں تلاوت لگائی، اس کے بعد اور کچھ، اس کے بعد گانے لگا دیے، گانے اب حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغاوت ہے جب حرام کام کریں گے، غلط کریں گے، جھوٹ بولیں گے، بددیانتی کریں گے. آگے ایک عورت پڑھ دیتے ہیں. الحمد الحمد الحمد، تمام کی تمام تعریف، تمام کے تمام شکر اور تعریف دونوں للہ، اللہ کی ملکیت ہے. جو تعریف ہے کسی چیز کی نہیں ہے، جو اصل تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر کوئی بندہ وہ اچھا کام بھی کرتا ہے، کل کا کل شکر، کل کی کل حمد للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. رب میں ہوتا ہے پالنا، رب جو ربی تربیت ہوتا ہے پالنا. آپ رب البیت یعنی خاتون جو ہوتی ہے تو اس کو رب البیت رب کی یعنی گھر کی مالکہ ہوتی ہے. رب الارباب یعنی ایک بتوں کا جو کافر ہوتے تھے تو ان کا ایک بڑا بت ہوتا تھا، تو تمام بتوں کا ایک وہ پالنے والا، تو وہ کہتے تھے یہ بت ہمارا بارش برسانے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، بیٹیاں دینے والا ہے، یہ چیزیں دینے والا ہے. تو ہمارا صرف اور صرف ہم ساری کی ساری تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کل کے کل حمد، کل کا کل شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. رب العالمین جو پالنے والا ہے، عالمین خالی انسانوں کو نہیں، ہر چیز کو. اب سورج کو اگر روشنی ہے تو اللہ کے حکم سے ہی ہے. اگر پودوں کو درخت لگتے ہیں یا سارے وہ چیز آکسیجن دیتے ہیں یا دیتے ہیں، تو وہ ہم بھی جو چیزیں لیتے ہیں اللہ تعالیٰ پالتا ہے. تو جتنے چرند پرند جمادات حیوانات سب کو کس کو پالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. تمام تعریفیں، تمام کا تمام شکر اور حمد للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. رب العالمین جو تمام جہانوں کا عالم، ایک جہان ہوتا ہے عالم ایک جہان ہوتا ہے. تو عالمین سارے جہان، جتنے بھی جہان آئیں گے جو ہم نے نہیں دیکھے، جو آنے والے، جو ہوں گے، جو ہیں. اگر عالم کہہ دیں تو پھر عالم ہوتا ہے جو جاننے والا، علم رکھنے والا ہوتا ہے. عالم جہان، عالم علم رکھنے والا، عالم جہان دنیا. بعض لوگ کا عالم کہتے رہتے ہیں نا، تو عالم ان کو یہ نہیں پتہ بول رہے ہیں، وہ جہان ہوتا ہے. عالم ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے جو جاننے والا ہو. جاننے والا جتنا مرضی جان لے تو وہ اس سے آگے بات پھر آئے گی، وہ جتنا مرضی جان لے جب تک وہ عمل نہیں کرے گا تو وہ کام نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیے ہے وہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، ہمارے معاملات پہ چلیں گے. تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے، جیسے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کی بات کی ہے جو رحمان اور رحیم ہے. ٹھیک ہے نا. مالک یوم الدین، مالک ہے. مالک اگر قوت، مالک کا ہوتا ہے قوت، طاقت ہے. جو مالک ہے یوم الدین، حساب والے دن کا، جو حساب والے دن ہے، یوم الدین جزا بدلے کا دن. یوم میں نا کیا دن، دین میں نا بدلہ. اگر آدمی کسی سے قرض لیتا ہے تو اس کو دین بھائی میرا وہ میں نے جو قرض آپ کو دیا تھا وہ اس کا مجھے بدلہ دے دو، مجھے واپس دے دو. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے اگر آدمی کام کرتا ہے تو اجرت مانگتا ہے، تو وہ اصل میں ہمارا دین ہے. یہ بھی اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ ساری چیزیں دیتا ہے. تو اور وہ کہتا ہے اب میں نے ساری چیزیں آپ کو دے دی ہیں، تم میرا کہنا مانو. کہنا کس طرح ماننا ہے؟ اس کتاب کے تھرو. یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ لفظ کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. یہ ذہن میں رکھنا. یہاں تک ہمارا ترجمہ ہو گیا مالک یوم الدین تک. اور یہ لفظ کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے کے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجے وہ لفظ. کہاں؟ ملائکہ کے تھرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر.
تو وہ لفظ جو دے ابھی جو آپ نے پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جبریل کے تھرو، اور آپ کے دل کے اوپر اتارے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی کتاب ہے، بڑی کتاب میں سے ایک یہ کتاب نکال کر اس کی سرٹیفکیٹ کاپی ہے، اصل اس کے پاس محفوظ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ آتا ہے کہ یہ کاپی میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ لفظ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ یوں سمجھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ نکلے ہوئے ہیں، جبریل کے نے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، بندے کا کلام نہیں ہے، اس طرح کا کلام نہیں بنا، جیسے جب آپ بڑے ہوں گے اس کو سوچیں گے تو پڑھتے رہیں گے تو وہ آپ کو اس کی زیادہ سمجھ آتی رہے گی۔ کافی ہو گیا میرے خیال، تو انشاءاللہ الرحمن پھر آگے ہم پھر اس کے بعد پڑھیں گے۔ آج ہماری 3 آیات اور تعوذ اور بسم اللہ یہ ہو گیا۔ بارک اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہو گیا نا؟